یہ جو اوپر 3 میسج ہیں ان میں کسی کا نام نہیں ہے، اور ٹیچر کیونکہ یہ پردے میں ساری باتیں رکھتا ہے، تو ریجیکشن کی وجوہات اب غور کیجئے گا۔ پوچھا گیا کیا آپ صبح شام 1 گھنٹہ مراقبہ کرتے ہیں؟ یہ کر رہے ہیں، جواب آیا نہیں شام کو۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر کی ہدایات کو نہیں مانا جا رہا۔ آپ کو بارہا بتایا گیا ہے کہ سیلز ہر 12 گھنٹے کے بعد چارج کو چینج کرتے ہیں۔ کل جب ہم مشق کریں گے تو اس میں آپ کو مزید باتیں سمجھائی جائیں گی۔ ایسے تمام لوگ جو ٹیچر سے مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، ٹیچر کی ہدایات کو فالو کرتے ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ناکام رہیں۔ اور ایسے لوگ جو ٹیچر کی ہدایت کو فالو نہیں کرتے، سمجھتے نہیں ہیں، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ کامیاب ہوں۔ ابھی جب دوسری دفعہ پوچھا گیا ہے مربع کھا رہے ہو کہ نہیں، جواب آیا نہیں حضرت، بے شک حضرت نہ لکھتے، یہاں صرف یس کا جواب آیا ہوتا میرا دل خوش ہو جانا تھا۔ تو یہ وجوہات ہوتی ہیں۔ تیسرے میں سوال میں پوچھا گیا آپ کا اصل نام کیا ہے، تو پھر بتایا جا رہا ہے۔ جو ریجیکشنز ہوئی ہیں ان میں کتنے نام غلط تھے، کتنی لوکیشنز غلط تھیں، اور کتنے ہدایات کو فالو نہیں کر رہے تھے۔ روحانی ٹیچر کی ہدایت کو فالو کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ یہ جو آپ کے مائنڈ میں ایک بات بٹھا دی گئی ہے کہ آپ جنتی ہیں، یہ بالکل بات غلط ہے۔ قرآن پاک بار بار بتا رہا ہے آپ کو کہ تم میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ غور کریں اس بات کے اوپر، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو ذرا غور کرو، اپنے اندر دیکھو کہ تم نے آج تک کتنی کو برائیاں روکی، کتنی کو برائیاں روکی۔ دیکھو میں یہ تم سے پوچھ نہیں رہا کہ تم نے کتنی نیکیاں کی ہیں، میں تم لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ تم نے کتنی برائیاں روکی ہیں۔ غور کرو اس بات کے اوپر، کیا جواب آتا ہے۔ اگر تم نے برائیاں نہیں روکی تو اس کا مطلب ہے تم فلاح پانے والے نہیں ہو سکتے ہو۔ قرآن پاک جیسے جا رہا ہے، میں بہت اچھی اس پر انشاءاللہ ایکسپلینیشن اس کی کریں گے۔ قرآن سے ہی قرآن کو ایکسپلین کیا جانا چاہیے، اور قرآن سے ہی ایکسپلین ہوتا ہے۔ سارے جواب لکھیں اس کے اندر، لیکن ابھی میں کچھ باتیں چھوڑ رہا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود سے پڑھیں، تو پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ تو یہ وجوہات بنی جن کی وجہ سے ہماری 50% سے زیادہ ریجیکشن ہوئی ہے۔ تو ود ان ٹائم آپ دوست مزید کوشش جاری رکھیں، اللہ پاک کرم کریں گے اور ضرور کامیابی ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ شاید آپ سمجھ رہے ہوں کہ اس چیز کو پیسے سے لیا جا سکتا ہے یا اس چیز کو ایسے لیا جا سکتا ہے۔ ابھی بیسکلی آپ لوگ سمجھے ہی نہیں، اور جو لوگ سمجھتے ہو یا مجھے کہتے ہو کہ سر آپ کا مشن بالکل آپ کی بات ہی غلط ہے۔ یہ میرا مشن ہے ہی نہیں کہ لے کا آپ کا لفظ ہونا چاہیے ہمارا مشن، ہمارا کام، کیونکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ہم سب کی نسلوں کے لیے کر رہا ہوں۔ یہ جو نیا دور آ رہا ہے، جو اپنی قصے کہانی اتنے سنے ہیں، فلاں ایسے ہوگا، فلاں ایسے ہوگا، آج کا دور جدید ہو چکا ہے۔ ابھی تو کوئی تیروں والی لڑائی نہیں رہی ہے، اب تو ٹینکوں کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے، اور ٹینکوں سے بھی لڑائی آگے چلی گئی ہے۔ تو پھر غور کیا کریں ان باتوں کے اوپر، کیا ان کا جواب میں نے دینا ہوتا ہے۔ وہ تو آپ کی خود کامن سینس آپ کو بتانی چاہیے، بتا دے گی کہ یہ بات ایسے ہیں یا یہ بات ایسے ہے۔ آج جو 2 میسج ہیں، انہوں نے ایک اپنے اس دور کا مجھے واقعہ یاد دلوا دیا ہے کہ اس دور میں 2 مجذوبے وقت تھے۔
اور فیوچر میں آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اب ایک نے یہ کہا کہ میں اللہ پاک سے کہوں گا بارش ہو، اور دوسرے نے یہ کہا کہ میں اللہ پاک سے کہوں گا بارش نہ ہو۔ اچھا، اب بیسکلی بات سمجھانے کے لیے ایسا کرنا پڑتا ہے نا، وگرنہ آپ لوگوں میں سے کتنے ایسے کہہ دیں گے لو جی آپ بندے کو کیسے اختیار ہو گیا ہے۔ آپ کے کتنوں کے نزدیک تو بندے کو اختیار ہی نہیں، یعنی وہ جنہوں نے انسان کو سجدہ کیا، جناب میکائیل علیہ السلام، وہ تو بارش برسا سکتے ہیں، بادل لا سکتے ہیں، لیکن جو روحانی بندے ہیں جو وہ شعور لے لیں کہ ہم خلیفہ ہیں یا اس سے اوپر کا شعور لے لیں، یعنی وہ کچھ نہیں کر سکتے کتنوں کے نزدیک۔ یہ باتیں سوچنے والی ہیں، لیکن خیر سمجھانے کے لیے ہیں تو چلو ایسے ہی صحیح۔ اب وہ ایک طرف سے بادل آتے، دوسرا دعا کرتا، بادل ختم ہو جاتے، تو ایٹ دا اینڈ جو بادل لا رہے تھے انہوں نے کچھ ایسا کیا کہ بارش کو برسنا پڑا۔ تو یہ بھی قوانین ہیں جو اپنے سمجھنے ہیں، سیکھنے ہیں۔ پہلی دفعہ ہم کسی چیز کو شعوری طور پر سمجھتے ہیں۔ آپ کی جو یہ فزیکل باڈی ہے کچھ نہیں ہے، یہ صفر چیز ہے،